یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ بہترین کتاب ہے، جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن انسانوں کو سب سے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ قرآن انسانوں کو ضلالت سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف لاتا ہے، اور اس کتاب کے پڑھنے سے بڑی فضیلت آئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب کی ایک حرف کی تلاوت فرمائی، فلہ بہ حسنۃ، اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، اور لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف، اور لیکن الف ایک حرف ہے، ولام حرف، اور لام ایک حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک حرف ہے۔ دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن کسی کتاب کی تلاوت پر اتنا سارا ثواب نہیں ہے جتنا زیادہ ثواب قرآن کریم کی تلاوت پر ہے۔ ایک انسان غور کر سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے کہ ہم نے اگر سورۃ الفاتحہ کی پوری تلاوت فرمائی تو سمجھ لیجئے کہ کتنا ثواب ملے گا۔ کوئی اگر الحمد کا سورہ تلاوت کرتا ہے، کوئی اگر صرف الحمد پڑھتا ہے تو اس کو 50 نیکیاں ملی۔ الف 1، لام 2، ہا میم اور دال۔ اسی طرح سے الحمد کے اندر 5 حروف ہے، اور 5 حرف میں 50 نیکیاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تلاوت کرنے پر جو ہے ملتی ہے۔ اسی طرح سے دوسرا فائدہ قرآن کریم کی تلاوت سے یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن، قرآن کی تلاوت کرو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، جو کوئی بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے قیامت کے دن یہ قرآن اس کے لیے شفاعت بن کر کے جو ہے آئے گا۔ اسی طرح سے ایک تیسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے گھر میں اگر شیطان ہو تو وہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ حدیث میں ہے، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، قرآن کریم کے 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ تو جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر سے جو ہے بھاگ جاتا ہے۔ اب آدمی شکایت کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں شیطان نے بسیرا کر لیا ہے، ہمارے گھر میں شیطان رہتا ہے، اسی طرح سے ہمارے بچوں کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، شیطان لگ گیا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کرو، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے چوتھا فائدہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کے برکت سے، قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے کسی قوم کو عروج اور بلندیوں میں پہنچا دیتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اور جو کوئی قرآن کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، اس پر عمل کرنے سے اعراض کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ذلیل اور پستی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح سے پانچواں فائدہ قرآن کریم کی تلاوت سے یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جو اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو جانتا ہے وہ سکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، تو اللہ تعالیٰ کی سکینت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ کے فرشتے جو ہے ان کے اوپر ڈھانپ اپنے پر جو ہے پھیلا دیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ فرشتے کے سامنے ذکر کرتا ہے، دیکھیے میرے فلاں بندہ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اگر کسی کے اوپر کوئی شیطانی حرکت ہو، کسی کے اوپر کوئی آسیب ہو، کسی کے اوپر کوئی جادو جنات کا اثر ہو، تو اس قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اس سے یہ اندازہ لگائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا، آپ کے اوپر سورہ ناس اور سورۃ الفلق پڑھ کر کے جو ہے تلاوت فرمائی گئی، جس کے ذریعے سے جادو کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے اگر کسی کے اوپر جادو کا اثر ہو تو وہ جادو کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔